نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ روزہ یہ جہنم اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس عبادت سے ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے نفسانی اور شیطانی خواہشات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ سے جہاں روحانی فائدے ہیں، وہیں روزہ جسمانی صحت کا بھی اہم سبب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جہاد کرو، مال غنیمت حاصل کرو گے، اور روزہ رکھو، صحت مند رہو گے، اور سفر کرو، دوسروں سے بے نیاز رہو گے۔ جسم اللہ جل شانہ کی عظیم نعمت ہے جس سے انسان ہر وقت فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ جسم کا ایک عضو اس قدر قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ جس طرح مال و دولت کی نعمت کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اسی طرح جسم کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدھا صبر ہے، اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان غیر معذور شخص پر فرض ہے۔ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں بلکہ بعد میں قضا لازم ہے۔ ایسے ہی مریض، مسافر، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت، تیماردار جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے مریض کا نقصان ہو، نہایت کمزور، بھوک پیاس سے مجبور، مجاہد فی سبیل اللہ جبکہ اس سے روزہ رکھنے سے نقصان ہو، اور جنون اور بے ہوشی میں مبتلا شخص کے لیے آزار کی بنا پر روزہ نہ رکھنا مباح ہے۔ جب ان کا یہ عذر زائل ہو جائے تو وہ ان روزوں کی قضا کریں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہ رہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ہر روزے کے بدلے فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار یعنی 2.25 کلو گیہوں فدیہ دے دیا کرے۔ مثلاً بہت بیمار ہے، روزے کی طاقت نہیں ہے، یہ ایسا بوڑھا ہے کہ جس کی روزے کی طاقت نہیں ہے، تو ان حالات میں ہم روزے کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں، اور روزے کا فدیہ 2.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت کسی بھی اپنے محلے کے کسی بھی غریب کو ہم دے سکتے ہیں۔ رمضان شریف کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سحری کھانا بھی نیت ہے۔ اگر ہم نے سحری کھا لیا، صبح کو اٹھ گئے سحری کھا لیا، تو یہ بھی نیت ہے۔ نیت کے لیے زبان سے تلفظ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ لیا تو اچھی بات ہے، ورنہ دل میں نیت کر لیں کہ اے اللہ آج میرا روزہ ہے، محض دل کے ارادہ کر لینا کافی ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے عرض کیا کہ حتیٰ کہ روزہ کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہوتا ہے کہ آپ نے سحری کھا لی تو آپ کی نیت ہو گئی۔ روزے کی ابتدا صبح صادق سے ہوتی ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ اگرچہ روزے کی نیت پہلے کر چکا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، نیت کرنے کے بعد بھی ہم روزہ میں کھا سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری آخری شب میں کھانا پینا مسنون ہے، اور حدیث میں اس عمل کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے، اس لیے سحری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنا تاخیر کرنے کے وقت میں شک پیدا ہو جائے مکروہ ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ 4:15 بجے کہہ رہے ہیں، چونکہ 4:22 پہ صبح صادق ہو رہی ہے، تو 4:15 بجے آج ہر روز وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، ہر روز 1 منٹ پیچھے کرتے رہیں۔ 4:15، اس کے بعد 4:14، اس کے بعد 4:13، پھر 4:12، پھر 4:11، 4:10، چونکہ روزانہ 1 منٹ ٹائم گھٹ رہا ہے، تو اس طریقے سے ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
لاک ڈاؤن کا موقع ہے تو اس طریقے سے سحری کا اہتمام کیا کریں۔ سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا۔